ہدایت یافتہ ہے۔ اب جسے ہدایت چاہیے، ہدایت کا طریقہ کیا ہے؟ کہ نبیوں کے شجرے سے مل جانا، وہ مصابیح نبوت کے، وہ سراج نبوت اور رسالت کے، وہ شمعیں توحید و رسالت کی، ان روشنیوں پر جنہوں نے آنکھیں لگائی اور دل و دماغ سے جو ان پر قربان ہوئے، رب فرماتا ہے انہی کو میری طرف سے ہدایت نصیب۔ تو اس واسطے پیارے صاحب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام کمالاتی خوبیاں ہیں اللہ کے لیے جس نے مجھے عمر شریف کے اس حصہ نور میں اولاد عطا فرمائی، جب عموماً عادتاً رسماً آدمی کے ہاں اولاد ہونے کا معمول اور طریقہ نہیں رہتا۔ بڑھاپے میں، کبر سنی میں جس نے مجھے شہزادے عطا فرمائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ نام کن کے ہیں؟ اور یہ مصطفیٰ کریم کے شجرے میں حضور کے آبا کے نام ہیں۔ قرآن حضور کا شجرہ بیان کر رہا ہے، قرآن حضور کے خاندان کی باقیوں کے عظمت بھرے مینارے جو ہیں ان کی طرف اشارے فرما رہا ہے۔ اسی لیے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے حبیب یہ قرآن کیا ہے؟ اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ۔ حبیب یہ قرآن سارا ہم نے تیرا ذکر بنایا ہے اور تیری قوم کا ذکر بنایا ہے۔ یہ جو حضور کی قوم ہے، یہ جو حضور کا خاندان ہے، اور پھر آگے جو حضور کی نسل ہے، یہ بڑی بے مثال ایمان والی ساری نسلیں، ایمان والوں کے سارے خاندان بڑی عزت والے ہیں، لیکن ان عزت والے خاندانوں پر مصطفیٰ کا خاندان بلند اور برتر ہے۔ بلکہ میں ایسے کہوں گا کہ مومنوں کے خاندان جسم کی مانند ہے اور مصطفیٰ کا خاندان ان کے سر پر رکھے ہوئے تاج کی طرح ہے۔ تمام خاندانوں میں، انصاف میں حضور کا خاندان سب سے بڑھیا خاندان۔ کیوں؟ اس واسطے کہ سب خاندانوں کی شناخت دنیا تک ہے، عالم آزمائش میں ان کی شناختیں ہیں، ان کے نام ہیں، ان کی پکار ہوگی، ان کے ساتھ ندا و تصریح ہوگی، لیکن قیامت کے میدان میں کسی خاندان کا نام نہیں لیا جائے گا سوائے ایک خاندان کے، اور وہ خاندان میرے مصطفیٰ کا خاندان ہے۔ سب خاندان، سب نسب ختم ہو جائیں گے۔ اسی واسطے بعض لوگوں نے یہ غلط جوڑا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ کریم کو یہ پیغام بھیجا کہ میں جناب میں کلثوم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ قیامت کو حضور کا نسب اور حضور کا سبب، نسب ماں باپ سے آپ کو ملتا ہے اور سبب سسرال سے ملتا ہے۔ سسرال کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ سبب ہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سبب ہی۔ اور جو باپ کا رشتہ ہوتا ہے وہ نسبی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نسبی ہوتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے یہ جو من گھڑت روایت پیش کی جاتی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ حضور کے ساتھ میرا سببی رشتہ ہو جائے، آپ مجھے ام کلثوم کے ساتھ عقد کا شرف دیں۔ یہ بات تو بالکل غلط ہے، بالکل باطل بات ہے، بے سروپا بات۔ کیسے؟ لیکن ایسے کوئی بات کہہ دینا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس بات کی بنیاد بنائی جاتی ہے ضرورت قرابت سببی، ضرورت قرابت سببی کہ سببی رشتہ داری حضور کے ساتھ ہو جائے۔ میری بات توجہ سے سنو تو پھر تو میں بیان کرتا ہوں، سن رہے توجہ سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے حوالے سے یہ جو الزام اتہام بیان کیا جاتا ہے ممبروں پر کہ انہوں نے یہ خواہش کی، یہ ارادہ کیا حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے، تو پہلی بات یہ کہ یہ بات دلائل کی روشنی میں بات ہے۔ کیوں کہ آپ نے جو سببی رشتہ حضور سے قائم کرنا چاہا وہ تو پہلے سے آپ کو حاصل تھا۔ نہیں آپ نے غور کیا بھائی حضرت ام کلثوم کے حوالے سے جو آپ نے افسانہ گھڑا ہے اس کی تو بنیاد ہی کمزور ہے، اس واسطے کہ آپ نے اس کی بنیاد بنایا ہے اس ضرورت کو کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت داری سببی راستے سے حاصل ہو جائے، وہ تو بہت پہلے حاصل ہے، یہ دوسرے درجے میں جا کے سببی قرابتوں کو حاصل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ انہیں تو پہلے درجے میں سببی قرابت حضور کے ساتھ حاصل ہے۔ حضرت سیدہ حفصہ ام المومنین آپ کی صاحبزادی پاک حضور کے اپنے گھر میں موجود ہیں، نہیں معلوم کیا ہوا؟ کہو جھوٹوں کو جھوٹ بناتے کوئی کچھ یاد ہی نہیں رہتا، تو لہٰذا یہ بالکل بے سبب بات ہے، یہ باطل بات۔ پھر اچھا اگر اس کو ضمناً بفرض وہ آپ کوئی شخص قابل باس جان دے تو پھر اس میں بڑی خطرناک بات ثابت ہوتی ہے۔ اس میں خطرناک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حضرت حفصہ کے ذریعے جو سببی قرابت حضور کے ساتھ تھی وہ معتبر ہی نہیں غور کیجیے میری بات میں۔ اگر دوبارہ قرابت داری بذریعہ سبب قائم کرنے کی جو صورت قائم کی جا رہی ہے، اگر اس کو کوئی شخص فرضی طور پہ، ہمارے نزدیک تو فرضاً بھی اس کو زیر باز لانا بے ادبی ہے، یہ تو بالکل من گھڑت بات ہے، جیسے ٹارزن کی کہانی، امرو عیار کی زمین، یہ اس قسم کی بات ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، من گھڑت ہے، یہ خارجیوں کے گھڑے ہوئے قصے ہیں، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ادب والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل سنت کی ہر بات مضبوط ہوتی ہے، اور اہل سنت کی ہر بات اور عقیدے کی شناخت کیا ہے؟ تو اس میں ادب کی خوشبو آتی ہے، اور اس میں سے ادب کی خوشبو آتی ہے۔ لیکن اب حالت بڑی خطرناک ہو گئی ہے، اب خارجی بھی سنی بن کے گھس گئے ہیں ہمارے، اس واسطے خارجیوں سے بچو، خارجیوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہر مذہب کا عقیدہ معلوم ہے، ہر مذہب کا عقیدہ، کیونکہ ان کی کتابیں معلوم، ان کی کتابیں دستیاب ہیں۔ ایک واحد طبقہ ہے جس کی کوئی کتاب نہیں، وہ طبقہ خارجی ہے۔ کون سا طبقہ ہے؟ ان کی اپنی کوئی کتاب نہیں۔ کیوں کتاب نہیں ہے؟ اس واسطے کہ انہیں کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر وہ کتاب لکھیں گے تو پکڑے جائیں گے، لہذا وہ کتاب لکھتے ہی نہیں، تو کرتے کیا ہیں؟ ادھر ادھر بس ہوا میں باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کرتی، کبھی ادھر بات کرتی، کبھی ادھر بات کرتی، کبھی ادھر بات کرتی۔ اچھا اب مختصر سی نشانی آپ کو خارجیوں کی بتا دوں، جاننا چاہتے ہیں کہ خارجیوں کی نشانی کیا ہے؟ خارجیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں، حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں، یہ خارجی اور یہ بڑے بڑے